روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ ہی قبولیت کا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، اور پھر افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیں، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیں۔ آج رب کریم رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، پھر اپنے رب سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ افطاری سے پہلے یہ وظیفہ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر آپ پہلے پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، لیکن افطاری سے پہلے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ مشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو اپنی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلے پر یا دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفائے کلی چاہتا ہے، کوئی تردستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا، غربتوں کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے۔ تو آج جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ روزہ کھلنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس نام کی قسم رب کریم نے خود کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحوں کی، جو بندہ یا فتاحوں پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے، جس حاجت کی طلب کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا فتاحوں کو ایک سانس میں پڑھنا ہے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پڑھنا ہے۔ یا فتاحوں کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے، جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاحوں کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔
یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بار یا فتاح ایک ہی سانس میں پڑھ لیں۔ صرف 7 بار یا فتاح کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک اس قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ اب یا فتاح کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب اگر آپ اپنے کسی بے مقصد عروج کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے ایک سانس میں نہیں پڑھنی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ ہر کوئی یا دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے تو پریشان کیوں ہو، رب سے اسباب مانگ لو، اور رب نے اپنی صفات بتائی ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ مسبب الاسباب میں ہوں، تو آپ نے آخر میں یہ مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت جب کوئی بندہ سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کو پکارتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ بے شک یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ قبولیت کی گھڑیوں میں اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ اعمال پڑھ لے گا، پورے سال کی خوشحال سمیٹ لے گا، پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میرا بس چلتا میں تو آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر یا دسترخوان پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج افطاری کا یہ عمل ضرور پڑھ لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگنا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے مانگ سکیں، اور بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔